السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج منگل ہے 2 دسمبر 2025 جب صبح یہ خاک سر آپ سے مخاطب۔ اس ویلاگ میں نے آپ سے نوٹیفیکیشن کی رام کہانی ڈسکس نہیں کرنی، نہ ہی گورنر راج کی جو پلاننگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے چھپے محرکات کے اوپر بات کرنی ہے۔ کوئی سیاسی موضوع اس ویلاگ کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ سیاستدان اس ویلاگ کا حصہ ہوں گے، کیونکہ سیاستدان مورد الزام ہے میرے اس ویلاگ میں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، اللہ نہ کرے جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور جو ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ایک بہت ہی اندوناک واقعے کے حوالے سے، اللہ نہ کرے کہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کسی کے سامنے کسی کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ ہے۔ پہلے تو میری یہ دعا ہے۔ لیکن اگر آپ میرا ویلاگ دیکھ ہی رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تمام کام کا چھوڑ کر ایک سوال کا جواب دیجیے گا۔ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کی ایک ہی اولاد ہو، 3-4 سال کا اکلوتا بچہ ہو آپ کا، اور وہ آپ کے ساتھ بازار میں جا رہا ہو، اچانک آپ کی انگلی چھڑا کر وہ بھاگ نکلے، فطرت سے مجبور بچہ بھاگتا ہے آگے پیچھے، اور چند ہی قدم آگے گیا ہو اور ایک کھلے گٹر میں وہ گر جائے، آپ کو اس کا ہاتھ تک نظر نہ آئے، آپ کو اس کی آواز تک نہ سنائی دے، آپ کو اس کی چیخ تک نہ سنائی دے، اور آپ وہاں پہنچیں چند قدموں کے بعد تو بچہ وہ گٹر غائب کر چکا ہو، بچہ ڈوب چکا ہو، آپ پہ کیا بیتے گی اگر آپ باپ ہیں؟ اور اگر آپ ماں ہیں اور آپ کی اکلوتی اولاد ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے ایسے چند فٹ چلنے کے بعد گٹر میں گری اور جان سے گئی، تو ماں کے اوپر کیا بیتے گی؟ ماں بے ہوش ہو جائے گی، اپنا کانشیسنس کھو دے گی، اور باپ ساری عمر اس گلٹ میں رہے گا کہ کاش میں نے اپنے بچے کا ہاتھ نہ چھوڑا ہوتا، کاش میں نے اسے بھاگنے نہ دیا ہوتا، اور ساری عمر یہ باپ اس کھلے گٹر کو بنانے والوں کو بددعائیں دے گا، ساری عمر اس کے اہل خانہ اس نظام حکومت پر لان تان کریں گے جس کی وجہ سے وہ گٹر کھلا رہ گیا۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ یہ ریئلٹی میں ایسا افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے، اور میرے پاس الفاظ کی کمی واقعہ ہو رہی ہے، جذبات غالب آ رہے ہیں میری طبیعت اور مزاج پہ یہ واقعہ سناتے ہوئے۔ آپ میں تو تصور نہیں کر سکتا، شاہ فیصل کالونی کے رہائشی نبیل صاحب، ان کا اکلوتا بچہ 3 سال کا جس کا نام ابراہیم ہے، یہ نیپا چرنگی کے آس پاس ایک ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، وہاں 11 بجے رات شاپنگ کے لیے گئے تھے، موٹر سائیکل باہر پارک تھی، بچہ ان کے ساتھ تھا، باہر نکلے اور بچے نے انگلی چھڑوا کے بھاگا یہ موٹر سائیکل کی جانب، اور سامنے ایک کھلا گٹر تھا، اس میں جا گرا۔ 15 گھنٹے اس بچے کی ڈیڈ باڈی کی تلاش کی جاتی رہی، نہیں ملا۔ جب یہ بچہ اس گٹر میں گرا، جس کے بارے میں اب ڈیٹیلز آ رہی ہیں، میں نے کافی معلومات اکٹھی کی، ڈیٹا بھی لیا ہے کراچی شہر میں جو کھلے مین ہولز ہیں، کھلے گٹر ہیں، یہ کتنی اموات کا باعث بنتے ہیں، اور حکومت سندھ کتنی بڑی ذمہ دار ہے، میئر اور بلدیاتی حکومت کتنی بڑی گناہ گار ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ ہر دیکھنے سننے والے کو چسکا ہے نوٹیفیکیشن کا، گورنر راج کا، یوٹیوبرز کا، فلاں نے فلاں کے ساتھ الزام لگا دیا، ایک صفحہ پھٹ گیا، اگلا بندوبست کیا، اس پہ توجہ ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے، اور مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ اکلوتی اولاد جو ہے 3 سال کا بچہ ابراہیم، جس کے باپ کا نام نبیل ہے، یہ وہاں خریداری کے لیے آیا، شاپنگ کے بعد باہر نکلتا ہے، بچہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور بغیر ڈھکن والے گٹر میں جا گرا۔ اب ڈیٹیلز پتہ چل رہی ہیں کہ یہ ایک 3 فٹ گہرا گٹر تھا، 3 فٹ گہرا، 2x2 کا اس کا انکورڈ گٹر تھا یہ اوپر سے، اور بھرا ہوا تھا۔ بچہ جیسے ہی اس کے اندر گرا ہے وہ گٹر برد ہو گیا، اور اندازہ کیجئے، کچھ انگریزی اخباروں نے اس پہ تحقیق کی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گلشن اقبال کی جو 36 انچ کی ڈرینیج لائن ہے، اس کی یہ انٹری پوائنٹ تھا یہ جگہ، اس ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے نیپا چرنگی میں، اور یہ 3 انٹرنل جو سیوج چینلز ہیں، اندر جو گٹر کی لائن ہے اس کے 3 جو چینلز ہیں، وہاں سے گزرتا ہوا بچہ ڈینٹل میڈیکل سینٹر جو ہے سر سید احمد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے قریب جا کے اس بچے کی ڈیڈ باڈی ملی۔ جب یہ کل رات یا پرسوں رات میرا خیال ہے جب یہ واقعہ پیش آیا، پرسوں رات 11 بجے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس والد نے دعائیاں دیں، وہ ماں بے ہوش ہو گئی، اہل علاقہ نے احتجاج کیا، کے ایم سی، ٹی ایم سی، بلدیہ، فلاں ڈھمکان، ریسکیو، سب جگہوں پہ فون کیا ان لوگوں نے کہ بچہ گر گیا گٹر میں، اس کو نکالنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ
مقامی افراد نے، کئی رپورٹرز نے، عالمگیر خان جو فکسٹ نامی ہے جو گٹروں کے ڈھکنے رکھتے تھے پی ٹی آئی کے، ان سے میری بات ہوئی، نادر قبول سے میری بات ہوئی جو ترجمان ہے سندھ حکومت کے. سارا خلاصہ بیان کرتا ہوں. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بچہ گرتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی ادارے نے ہنگامی طور پر کوئی مشینری یا کوئی ایسا ریسکیو سروس لانچ نہیں کی کہ بچہ نکالنا ہے. یعنی صورتحال یہ تھی کہ زندہ بچہ تو اب نہیں ملنا، چلے مردے بچے کی لاش ہی مل جائے، وہ بھی 15 گھنٹے بعد ملی. کسی ادارے کے پاس ایسی مشینری نہیں تھی جو فوری طور پر اسے کھود کر اندر سے بچہ نکال سکتی، یا ایسے بندے نہیں تھے جو ٹرینڈ ہوں جو جاتے اور بچے کو نکال لیتے، نہیں تھی. اب اس سے بڑا المیہ سنیں، اپنی مدد آپ کے تحت اس بچے کے باپ اور اہل علاقہ نے کو 15,000 یا 20,000 روپے ایک نجی کمپنی کو دیا، اور وہ جو کرین ہوتی ہے مشین کھودنے والی وہ لے کے آئے، اس کا کرایہ دیا، ڈیزل دیا، پیٹرول دیا اس کو. اور عالمگیر خان مجھے بتا رہے تھے کل میرے پروگرام میں، جو فکسٹ نامی کیمپین 2016 میں انہوں نے شروع کی تھی، کراچی کے کھلے جو گٹر ہیں ان کے ڈھکنے بند کرنے کی کیمپین تھی ان کی. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے تمام اداروں سے رابطہ کیا. ہر ادارہ کہہ رہا تھا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ دوسرے ادارے کی ذمہ داری، یہ تیسرے کی، یہ چوتھے کی. اور یہ نادر قبول صاحب جو نبیل قبول صاحب کے صاحبزادے ہیں سندھ حکومت کے ترجمان، ان سے میں نے بات کی آن ریکارڈ. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جنوبی ایشیا کی سب سے بہترین ریسکیو 1122 سروس ہے. تو میں نے ان سے فوراً سوال کیا کہ وہ 1122 سروس تھی کہاں؟ جب یہ بچہ وہاں نیپا چورنگی کے قریب ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے کھلے گٹر میں گرا ہے، تو کہاں گئی آپ کی ریسکیو 1122؟ کہاں گئی وہ مشینری؟ 15 سے 20,000 روپیہ پرائیویٹ ادارے کو دے کے انہیں کرین منگوانی پڑی، اس سے کھدائی کروانی پڑی، پھر بھی بچہ نہیں ملا کیونکہ بچہ بہہ چکا تھا. اور اب یہ بتاتے ہیں سرکاری حلقے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریسکیو آپریشن جب پھر مشینری پہنچی، مختلف ادارے پہنچے کچھ عرصے کے بعد، تو انہوں نے ریسکیو آپریشن رات کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ کہ مشینری نہیں ہے. کیسے جی، کیسے ڈھونڈنے ہم؟ اور پھر اگلے روز 15 گھنٹے بعد جب اس بچے کی ڈیڈ باڈی ملی تو اس کے بارے میں 2 دعوے ہیں. ایک یہ کہ اداروں نے ریکور کی، لیکن عالمگیر خان نے مجھے آن ریکارڈ بتایا کہ ایک چھوٹا بچہ جو کوڑا اٹھاتا ہے اس نے اس ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا. اور وہ ڈیڈ باڈی انہوں نے اپنی نہ ان کی باپ لینے کے قابل تھا، ماں تو ویسے ہی بیہوش تھی، چیخیں مار مار کے دھاڑ کے وہ تو بیہوش ہو چکی تھی. اور باپ ایک عجیب گلٹ میں اور ایک افسردگی میں. اس کا دادا ہے جس نے یہ بچے کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ وصول کی، اور محمود الحسن اس کا نام بتایا جا رہا ہے. انہوں نے ڈیڈ باڈی ریسیو کی. اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں صورتحال ہے کیا، یہ اب میں آپ کو بتانے لگا. میں سن رہا تھا مختلف سندھ حکومت کے لوگ ذمہ داری بھی قبول کر رہے تھے، اہل خانہ کو کچھ پیسے دے دیں گے، معاوضے دے دیں گے، تحقیقات شروع کریں گے. میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے میئر کہہ رہے تھے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو ہے KWSC وہ تحقیقات کرے گی، اگر کوئی ذمہ دار ہوگا اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی. واہ. اور ڈپارٹمنٹ اسٹور کی ہم نے CCTV فوٹیج لے لی تاکہ دیکھا جا سکے کیا ہوا ہے. یہ سوال نہیں ہے صاحب، سوال یہ ہے کہ 15 سال سے آپ کی حکومت، سندھ کے آپ دعوے دار، آپ یہاں سے حکومتیں بناتے ہیں، اور آپ ابھی تک کراچی جیسے بڑے شہر میں کھلے مین ہول ہیں، کھلے گٹر ہیں جہاں پہ لوگ گرتے ہیں. اب ڈیٹا سنیے جو ہم نے تحقیق کی. ایک صحافی کا کام ہی ہوتا ہے، اور مجھے اس سے فکر نہیں ہے کہ آج کا ویلاگ زیادہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، میں ڈیٹا آپ کو ضرور دوں گا. کراچی میں ایک اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ سے زائد کھلے مین ہول ہیں. کھلے 2024 میں 71,000 ڈھکن لگائے گئے، لیکن اب بھی ہزاروں جو مین ہول ہیں وہ کھلے ہیں. 2025 میں آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، دسمبر کا مہینہ ہے، 2 تاریخ ہے، تو اب تک 24 افراد، صرف اس سال میں 11 مہینوں میں 24 افراد کھلے مین ہول میں گر کر جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، جس میں بچے اور بڑے دونوں شامل ہیں، بالخصوص بچے. 2024 کا ڈیٹا لے لیں مجھ سے. 2024 میں 19 افراد جو ہیں وہ کھلے گٹروں میں گرے اور جہاں بھاگ ہوئے، جس میں اکثریت بچوں کی تھی. کراچی میں روزانہ 14,000 ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن صرف 60% کوڑا جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، باقی سیوریج سسٹم فیل کرنے یا خرابی صحت کا باعث بنتا ہے. یعنی ایسی ڈیٹیل ہے کہ جو میں آپ کو بتاتا جاؤں، سنتا جا اور شرماتا جا. مئی 2025 میں اسی برس میں 6 سال کا ایک بچہ ڈوب گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور اسی برس ستمبر میں صفائی کرنے والے جو کارکنان ہیں 3، وہ بھی گھٹن سے مر گئے تھے، گیس سے مر گئے تھے، صفائی کر رہے تھے ایسے گٹروں کی جو بند تھے. یہ جو سماجی تنظیم فکسٹ ہے عالمگیر خان کی، انہوں نے 2016 میں کام شروع کیا تھا
گٹر کے ڈھکنے لگانے کا کام شروع کیا. کوئی 13-14 ہزار انہوں نے گٹر کے ڈھکنے لگائے تھے، لیکن ان کو بھی کنٹروورشل کر دیا گیا، متنازع کر دیا گیا، اور یہ بھی کام جاری نہیں رکھ سکے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی میرا خیال ہے 1769 یا 1770 میں، کوئی 300-400 سال پہلے کم از کم، یہ لفظ جو مین ہول ہے نا، یہ ایجاد ہوا تھا. تب جب گورے نے یہ سسٹم بنایا تو اس کو مین ہول کہا گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، مین ہول تو جینڈر اسپیسیفک ہے، تو اسے مینٹننس ہول کا نام دے دیا گیا. تو 300-400 سال پہلے گورے نے جو تصور دیا مین ہول کا، وہ تو اپنی زندگی بنا گیا، سیوریج لائنیں بچھا گیا اور اپنا سسٹم بہتر کر گیا. ہم کراچی شہر کو، جو کہ کبھی بین الاقوامی جو بڑے بڑے شہر تھے، دبئی، ان کو ٹکر دیتا تھا اور ایک معاشی ہب تھا، اس کو ہم نے بہتر کرنے کی بجائے کھنڈرات کے زمانے میں اگر لے گئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جگہ جگہ وہاں کھدائی ہے، جگہ جگہ وہاں ٹریفک چوک ہے، جگہ جگہ وہاں یہ مین ہول کے کھلے گٹر ہیں. کوڑا اٹھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بلدیات کے نام پر مذاق ہو رہا ہے، کبھی حافظ نعیم صاحب، کبھی مرزا وہاب صاحب، کبھی سندھ حکومت، کبھی MQM حکومت. سارا ڈرامہ اور تماشا کراچی جیسے شہر کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ کراچی شہر جو پورے پاکستان کو پالتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بارش ہو جائے تو پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. یہ تو ایک المیہ نا جو میں نے بتایا، ایک المیہ، یہ گٹر میں ڈوبنے والا بچہ جو ڈوبا 3 سال کا، جاں بحق ہوا، ابراہیم ولد نبیل، یہ ایک المیہ ہے. دوسرا المیہ بھی سنیں. صرف 2025 میں کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے 731 افراد جان کی بازی ہار گئے. 731 افراد صرف ان پہلے 11 مہینوں میں. یہ چھیپا نے جو ڈیٹیل دی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ 567 مرد ہیں، 72 خواتین اور 92 بچے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ٹریفک حادثات کراچی میں ہوئے ہیں وہ ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے ہوئے ہیں، جن میں ڈمپر، ٹرالر اور واٹر ٹینکر ہیں. اب ڈمپر مافیا، واٹر ٹینکر مافیا، ٹریلر مافیا، یہ کراچی کی ایک اور شناخت بن گئے. شناخت کچھ اور ہوا کرتی تھی شہر کی، شہر قائد کی وجہ سے، فائنینشیل ہیلپ کی وجہ سے اور وجوہات کی بنیاد پہ. لیکن اب اس کی شناخت یہ ڈمپر، یہ مین ہول، کھلے گٹر، واٹر ٹینکر اور اس کا مافیا، یہ اس کی شناخت بن رہے ہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 10 اگست رواں سال شاکر صاحب، ایک مقامی شہری، اپنے بچوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار تھے اور وہ اپنے برادر نسبتی کے گھر سے واپس جا رہے تھے تو ڈمپر نے ہٹ کیا راشد منہاس روڈ پر. میڈیا پہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا یہ ایونٹ، اور ان کی بائک کو ٹکر ماری اور ان کے بچوں کو رونتا ہوا وہ ڈمپر نکل گیا. اور پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. نہ بیٹا گاڑی پہ موجود تھا، نہ بیٹی. اور وہ صاحب کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو میرا بیٹا اور میری بیٹی فٹ پاتھ پر پڑے تھے اور وہاں سینکڑوں لوگ جمع تھے. جب میں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوال کیا کہ میرے بچے کہاں ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس باپ کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، اور اس نبیل نامی شخص کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جس کا 3 سال کا ابراہیم اکلوتا گٹر میں گرا. نہ ڈمپر مافیا کا کوئی علاج کر سکیں، نہ واٹر ٹینکر مافیا کا علاج کر سکیں، نہ کھلے گٹر کے جو ڈھکنے ہیں ان کا علاج کر سکیں. اور دعوے دار ہر سیاسی جماعت ہے. MQM والے کہتے ہیں یہ شہر ہمارا ہے، پیپلز پارٹی کہتے ہیں نہیں ہمارا ہے، جماعت اسلامی کہتی ہے ہم حقدار ہیں، نون لیگ بھی گورنر لگانے کا سوچ رہی ہے وہاں پہ نہال ہاشمی کو، کامران ٹسوئی کو ہٹا کر. حکمرانی کے دعوے دار تو ایک سے زائد جماعتیں ہیں، لیکن وہاں پہ نظام زندگی بہتر کرنے کی ذمہ داری کس پہ ہے، اس کا جواب نہیں ہے. ایک مشورہ دوں گا میں کراچی کے شہریوں کو، جہاں جہاں کھلا مین ہول نظر آئے وہاں وہاں اس حکومت کے جھنڈے گاڑ دیں. جو حکومت ہے، جس کی بلدیاتی حکومت یا صوبائی حکومت ہے، کھلا اگر آپ کو مین ہول نظر آئے اس پارٹی کا جھنڈا وہاں لگا دے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس پارٹی کی کرتوت ہے. یہ نسخہ یاد رکھیے گا. میں یہ جو اہل خانہ ہے ان کے ساتھ انتہائی اظہار افسوس اور ہمدردی کر رہا ہوں. سچ پوچھیں تو آج میرے لیے ویلاگ کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ بار بار میں سوچ رہا تھا کہ میری بھی اولاد ہے، اور اگر میں تصور کروں کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو مجھ پہ کیا بیتے گی. تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے. جو معلومات تھی وہ بھی بڑی بے ربط طریقے سے میں نے آپ کی خدمت پہنچائی ہے. یہ احتجاج اور یہ آواز ضرور بلند کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.